السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو چنگیز خان اور چرواہے کے سچ کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان نے نیشا پور میں خون کی ندیاں بہا دیں اور شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تو اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ چنگیز خان نے سارے شہر کو ایک وسیع و عریض میدان میں جمع کیا جہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمدان کے لوگ نہایت سمجھدار، درک اور فہم و شعور میں بے مثال ہیں۔ چنگیز خان کی نظریں میدان میں کھڑے لوگوں پر جم گئیں اور اس نے کہا، میں تم سے ایک سوال کروں گا جس کا جواب اگر صحیح اور معقول ہو تو تمہیں امن ملے گا، تمہیں تحفظ ملے گا، لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب غلط دیا تو یہی میدان تمہارا آخری ٹھکانہ بنے گا۔ تمہاری تقدیر یہاں فیصلے کی محتاج ہے اور اگر تم غلط جواب دو اس میدان میں تم سب کو تہہ تیغ کر دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ دلی دھاڑ تھی جو ہر شخص کے دل میں خوف کی لہر دوڑاتی گئی۔ اس میں چنگیز خان کے ارادے اور اس کے حاکمانہ انداز کو واضح کیا گیا ہے اور یہ اس کے سوال کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ رکا، پھر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ مجمع ساکت تھا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جانیں لبوں پر تھیں، لہذا ہمدان کے دانشور، علماء، بزرگان، پڑھے لکھے لوگ اور اہل حل و عقد سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ چنگیز خان کے سوال کا مناسب جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کے چہرے پر خوف اور اضطراب تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک طرف شہر کی تقدیر کا سوال تھا اور دوسری طرف خوف کی ایک گہری لہر۔ اس دوران اچانک ایک چرواہا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا جس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے بصیرت تھی۔ ہجوم سے آگے بڑھا شہر کے لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ہر کسی کے دل میں یہی سوال تھا کہ یہ چرواہا چنگیز خان کے سوال کا کیا جواب دے گا۔ چنگیز خان نے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی گرجدار آواز میں کہا، اگر میں جواب سنوں گا تو اسی سے سنوں گا۔ چرواہے نے نہایت دلیری سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہا، نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہو، تمہیں ہمارے اعمال یہاں لائے ہیں۔ جب ہم نے اہل و عقل و دانش کو نظر انداز کیا اور بے وقوفوں، جاہلوں اور چاپلوسوں کو عزت، اختیار اور قیادت دی تو پھر یہی دن دیکھنا تھا۔ تم ہماری نادانی، ہماری بے بصیرتی اور ناانصافی کا نتیجہ ہو۔ چنگیز خاموش ہو گیا، شاید اسے بھی اس سچائی کی گہرائی نے ایک لمحے کو ہلا دیا تھا اور چنگیز خان نے سب کو جانے دیا، قوموں پر چنگیز جیسے طوفان آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بوئے ہوئے بیجوں کا پھل اور مکافات عمل ہوتے ہیں۔ مکافات عمل سے کبھی غافل نہ ہونا۔ گندم بوؤ گے تو گندم کاٹو گے، جو بوؤ گے تو جو کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل و علم کو مقام نہ دیا، انصاف اور صداقت کا پرچم نہ تھاما تو چنگیز کے سائے پھر سے لوٹ آئیں گے۔ چاہے نام کچھ بھی ہو، شکل کچھ بھی ہو، قومیں بندوق سے نہیں بصیرت سے باقی رہتی ہیں۔ دوستوں، آج جو یہ حکمران ہم پر مسلط ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔